اسلام سے نکلنے تک پہنچا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی امام مہدی بھی ہوں اور میں ہی وہ حضرت عیسیٰ ہوں جن کے آنے کی بشارت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں ان لوگوں کے دجل و تلبیس سازشوں کو ناکام بنا کر کے آپ کو آسمان پہ ابھی اٹھا لیتے ہیں، اور قرب قیامت کی بڑی علامت کے طور پہ ہم آپ کو اتاریں گے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قیامت کے قریب، قیامت کی بڑی علامت کے طور پہ، اور وہ زمانہ وہ ہوگا جو امام مہدی کا زمانہ ہوگا، اور ان کا بڑا کارنامہ یہ ہوگا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یہ بھی عقیدہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ چلو اس کو بھی لوٹ لیتے ہیں، کہا کہ جس عیسیٰ کے آنے کی خوشخبری دی گئی ہے، بشارت دی گئی ہے، میں وہ عیسیٰ بھی ہوں۔ تو اب اس شخص نے دو دعوے کیے، ایک دعویٰ مہدی ہونے کا اور ایک دعویٰ عیسیٰ ہونے کا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو رسالت پہلے مل چکی ہے، وہ اس امت کی حمایت کے لیے تشریف لائیں گے، یعنی ایک بڑے مشن پہ آئیں گے، دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب اس شخص نے جب دعویٰ کر دیا کہ میں عیسیٰ ہوں، تو گویا کہ یہ بھی دعویٰ ہو گیا کہ میں نبی ہوں، عیسیٰ تو نبی ہے اللہ کے۔ تو یہ جو عقیدہ تھا خاتم النبیین کا، یہ جو عقیدہ تھا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ایک ہما شما دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں، چاہے الفاظ میں نہ کہے کہ میں نبی ہوں، لیکن اس کا یہ کہنا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں جس کے آنے کی بشارت دی گئی، بالفاظ دیگر یہ اعلان ہے کہ میں کیا ہوں، نبی ہوں۔ اچھا، اس کے جملے کہ میرے ماننے والے ہی نجات پائیں گے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان رکھے وہ نجات پائے گا، جو آپ کی سنت و شریعت پر ایمان رکھے، آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان رکھے، وہ نجات پائے گا۔ نجات کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ ایمان لانا کافی ہے۔ یہ شخص کہہ رہا ہے نہیں، گویا کہ اپنا کلمہ پڑھوانا چاہ رہا ہے۔ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اپنا کلمہ، اگرچہ وہ الفاظ نہیں ہے، یوں تو قادیانیوں کا بھی الگ سے کلمہ نہیں ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھواتا ہے۔ میں نے کلکتے میں دیکھا، اس کی ایک مسجد ہے، اس میں بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے اپنے ایک بڑے سے پوچھا کہ ان کا کلمہ بھی تو وہی ہے؟ کہا نہیں، یہ جو محمد ہے نا لکھا ہوا، اس محمد کا مطلب یہ ہے ان کے نزدیک۔ پھر انہوں نے کتاب دکھائی کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ محمد سے مراد مسیح موعود یعنی کہ لعین مرزا غلام محمد قادیانی ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے زندقہ، یعنی کفر کو ملمع سازی کر کے خوبصورت بنا کر کے پیش کرنا کہ سامنے والا دھوکہ کھا جائے۔ بزرگوں، افسوس کی بات ہے کہ وہ آدمی اسی دربھنگا کا رہنے والا ہے، حنیف کا بیٹا ہے، نسب کا کوئی عطا پتہ نہیں، چہ جائے کہ نجیب الطرفین سید ہونا اور آل فاطمہ سے ہونا یہ تو بہت اونچی بات ہے، اور نام شکیل ہے جبکہ نام ہونا تھا محمد۔ اور اللہ جزائے خیر دے عزیز گرامی انجینئر ذیشان سلمہ کو کہ انہوں نے وہ پروف اوپر کر لیا کہ اس کا نام تو محمد ہے ہی نہیں ہے، اس کے لوگوں نے جو ہے محمد لکھنا اس کے ساتھ شروع کر دیا ہے، اس کا نام شکیل ہے۔ تو ایک افسوس کی بات تو یہ ہوئی، دوسرے افسوس کی بات یہ ہے کہ بہار میں یہ فتنہ تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے۔ جیسا کہ ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب نے فرمایا کہ یہ فتنہ پہلی بار 2017 کے اسی ٹھنڈی کے موسم میں آیا تھا، اور زبردست ہم لوگوں نے اس کے خلاف جو ہے پروگرام بھی کیا تھا اور تحریک بھی چلائی تھی اور لوگوں کو بیدار بھی کیا تھا، تو وہ فتنہ دب گیا تھا، وہاں سے اکھڑ گیا تھا۔ لیکن اس سال ہمارا جو اتری حصہ ہے
उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा इससे बड़ी खतरनाक खबरें आई। इस मामले की संगीनी को देखते हुए हम सब की शहदायान खत्म नबुव्वत की ये जिम्मेदारी है कि इस मामले में हसास भी हो, मुतनब्बे भी हो, फाल भी हो। हजरत खातिमुल फक़हा वल मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जब उसे मालूम हुआ गुलाम अहमद कादियानी के फितने के बारे में, तो चूंकि वह फितना पंजाब से उठा था, इसलिए पंजाब के एक बड़ी हस्ती जो असल में बिहार के रहने वाले थे, हजरत अल्लामा अताउल्लाह शाह बुखारी, उनको बुलाया, उनको अमीर बनाया इस तहरीक का और उनके हाथ पे बैत की। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी। वो कोई इमारत शरिया कहीं पंजाब वगैरह के अमीर नहीं थे, लेकिन चूंकि हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने उनको इस तहरीक का अमीर बना के बैत की, और आप रोते थे और गिड़गिड़ाते थे कि कहीं हमारे आका ने पूछ लिया मैदान मशर में कि अनवर, जिंदगी भर तुम राजे मरजूह की बहस में लगे रहे और मेरे खत्म नबुव्वत के महल पे डाका जनी की जा रही थी और तुम खामोश बैठे हुए थे, तो हम क्या जवाब दें? मेरे भाई, अगर हमारे आका ने पूछ लिया कि तुम्हारे इसी बिहार से वो शख्स पैदा हुआ जिसने हमारे खत्म नबुव्वत के महल पे नक़ब जनी करनी चाही, लोगों के ईमान और अकीदे को मजरूह करना चाहा, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए आज की मजलिस में हमें यह अहद करना है कि इंशाअल्लाह इस फितने और जो भी फितने पैदा होंगे, इंशाअल्लाह हम लोग उसका मुकाबला करेंगे, लोगों के ईमान अकीदे को ज़ाय नहीं होने देंगे। और आज की ये मजलिस इसलिए मुनाकिद की गई है, तो कहते हैं कि सिर्फ तकरीरों से बात नहीं बनती, बयान सुनने से बात नहीं बनती, बल्कि उसके लिए करना यह पड़ता है कि हमें सीखना है, हमें सामने वाले को मुतमईन करना है। ये हजरात जो हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं और वारंगल से तशरीफ लाए हैं, और हमारे अजीज इंजीनियर जीशान साहब जो जलकासल में जलकौड़ा के रहने वाले हैं लेकिन फुलवारी शरीफ में बूदोबाश रखते हैं, और कई हजरात जिनकी तशरीफ आवरी हुई है, ये इस मैदान में काम कर रहे हैं। तो हर मैदान में उस शख्सियत की बात मोतबर होती है जिसको तजर्बा हो। कुछ टेक्निकल बातें ऐसी होती हैं जो इल्मी बातों से फायक होती है। इसलिए आज आप हजरात की तशरीफ आवरी पे हम आपकी खिदमत में जमीयत उलमा जिला बेगूसराय के खादिम होने के तौर पे खुश आमदीद कहते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि आज का ये जो पैगाम है, जो वक्त हाजिर का हसास पैगाम है, इसको लेके जाएंगे, पूरे इत्मीनान से मजलिस में हाजिर दिमागी के साथ शरीक रहेंगे, और जो उमूर बताए जाएंगे इंशाअल्लाह उसको बरतने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जमा होना को कबूल फरमाए, हमारे मेहमानों की तशरीफ आवरी को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।